جب آپ کو لگے کہ زندگی کے سارے ہی راستے بند ہو گئے ہیں، بس آپ کی زندگی میں رکاوٹیں ہیں، آپ کے رزق میں تنگی ہے، آپ کو بے چینی ہو رہی ہے اور آپ کو کسی چیز کے لیے کوئی راستہ نہ مل رہا ہو، کوئی بھی سچویشن ہو سکتی ہے، کوئی آپ کا ذاتی مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی فیملی کا ایشو ہو سکتا ہے، کوئی بچوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ کے رزق کا مسئلہ ہو سکتا ہے، غرض کے کوئی سی بھی سچویشن ہو۔ اگر اس سچویشن میں اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ استغفار پڑھنا شروع کر لیں تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کی غیبی مدد آ چکی ہے۔ اگر آپ کو رزلٹس نہیں بھی نظر آئیں تو آپ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم کے دروازے آپ کے لیے کھول لیے ہیں۔ فرض کریں کہ امپاسبل سچویشن ہے، آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا، تو بھی میں آپ سے یہ کہوں گی کہ استغفار کو لازم تھام لیں اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کامیابیوں کے دروازے آپ کے لیے کیسے کھولتا ہے۔ السلام علیکم، کیسی ہے جناب میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کل میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ تمام لوگ جو کہ اپنی سٹوری شیئر کر رہے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ استغفار سے لوگوں نے اپنی میریکل سٹوری شیئر کیا ہے، کس طرح سے ان کو گھر مل گیا، گاڑی مل گئی، شادی ہو گئی، لیکن کتنے لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی مینٹل سٹیٹ کیسے صحیح ہوئی، ان کی جو ہے وہ ایموشنل سٹیٹ کیسے صحیح ہوئی اور کس طرح سے انہوں نے اپنی پرسنالٹیز کو ہی چینج کر لیا۔ تو آج کی سسٹر بھی جو ہیں ان کی سٹوری بہت ہی یونیک اور زبردست ہے۔ آئیے ان سسٹر سے ہی سنتے ہیں۔ I'm sure کہ اس ویڈیو کے اینڈ تک آپ کو بھی کوئی اس طرح کوئی مسئلہ ہو، کوئی ایموشنل مسئلہ ہو، کوئی مینٹل سٹیٹ آپ کی جو ہے وہ ڈسٹربڈ ہے، تو آپ یہ سنیں اور انشاءاللہ آپ کو بہت ہیلپ ملنے والی ہے۔ یہ سسٹر کہتی ہیں کہ میں نے جب استغفار سٹارٹ کیا تو مجھے تھا کہ بے استغفار گناہوں کی معافی کے لیے ضرور آپ کے جو ہے نا وہ اذکار میں شامل ہونا چاہیے، اور اسی سوچ کے ساتھ میں نے استغفار کا ذکر جو ہے وہ سٹارٹ کیا۔ لیکن جوں جوں استغفار کا ذکر بڑھتا چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے نئے سے نئے طریقوں سے مجھے استغفار کا ایفیکٹ جو ہے وہ زندگی میں سمجھایا۔ کہتی ہیں کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی مانگنے کا نام نہیں، بلکہ یہ تو اپنے رب کے سامنے عاجزی، امید اور مکمل بھروسے کا اظہار ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے ایسے راستے پیدا کرتی ہے جن کا کہ ایک انسان تصور بھی نہیں کرتا۔ کہتی ہیں میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ استغفار کو پڑھنا شروع کرنا ہے تو بس اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، لیکن آہستہ آہستہ مجھے احساس ہونے لگا کہ استغفار صرف میری زبان نہیں، میری سوچ کو بھی بدل رہا ہے۔ اب ایسا ہے کہ جب سوچ بدلی تو گویا آپ کے اعمال بدلے۔ کہتی ہے میں ہمیشہ ہی خود کو حالات کی ماری ہوئی سمجھتی تھی، میں خود کو بہت مظلوم محسوس کرتی تھی کیونکہ اتنی مشکلات دیکھ لی تھیں، اتنی رکاوٹیں دیکھ لی تھیں کہ بس ایک مائنڈ میں ایک چیز بیٹھ گئی تھی کہ میں بہت مظلوم ہوں۔ مجھے لگتا تھا کہ لوگوں نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے، حالات نے مجھے بہت توڑا ہے، اور جو کچھ بھی میری زندگی میں ہو رہا ہے اس کی وجہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی اور ہی ہے۔ کہتی ہیں پھر ایسا ہوا کہ استغفار پڑھنے کا ڈیسیژن لیا اور مسلسل پڑھنا شروع کیا۔ سب سے پہلی چیز تو وہ جو ایک ذہن میں ایک پریشانی والی کیفیت رہتی تھی، ایک بے چینی اور بے سکونی سی رہتی تھی، استغفار پڑھنے سے ایک پرسکون ذہن اور ایک بہت ہی پرسکون جو ہے وہ دل اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اب ایسا تھا کہ زندگی میں مجھے کچھ بھی میرے ارد گرد ہو رہا تھا، لیکن استغفار کی برکت سے مجھے سکون محسوس ہونا شروع ہوا۔ پھر کہتی ہے ایک دن مجھے بہت ہی عجیب سا جو ہے نا وہ ریلائزیشن ہوا۔ کہتی ہے یہ ریلائزیشن ہونے کے بعد کہ جہاں میں اپنے ایکشنز کو جسٹیفائی نہیں کر رہی تھی، مجھے اللہ تعالیٰ نے میری ہی غلطیاں دکھانا شروع کیں، تو یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت تجربہ ہو گیا میرے لیے، کیونکہ میں استغفار پڑھ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا پازیٹیو کیا اور یہ حوصلہ دیا کہ مجھے کیسے اس حقیقت کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ کہتی ہیں کہ استغفار سے میں نے یہ نہیں سیکھا کہ میں پرفیکٹ ہوں، بلکہ یہ سیکھا کہ میرے ایکشنز کے اندر کیا کمی ہے اور میں خود کو کیسے پرفیکشن کی طرف لے جا سکتی ہوں، کیسے میرے اعمال بہتر ہو سکتے ہیں، کیسے میری سچویشن بہتر ہو سکتی ہے، کہاں مجھے دعا میں، عبادت میں بہتری لے کے آنی ہے۔ کہتی ہیں جہاں استغفار نے مجھے یہ سکھایا تھا کہ مجھے اب خود کو بہتر بنانا ہے اور جب اللہ سے اپنے لیے معافی مانگنی ہے تو پھر میں نے اللہ کی مخلوق کو بھی معاف کرنا ہے، اور کہتی ہیں جہاں یہ معاف کرنے والی خوبی جو تھی اس کے اوپر میں نے فوکس کرنا تھا، وہیں استغفار نے مجھے ایک اور ٹارگٹ میرے خود کے لیے دیا کہ میں نے خود کو بھی بہتر بنانے کی کوشش شروع کرنی ہے۔ لگی اپنا رویہ، اپنی سوچ،
اپنی باتیں، وہ چیزیں جنہیں پہلے میں بہت جسٹیفائڈ سمجھتی تھی اور میں جسٹیفائی کرتی تھی کہ یہ سب کچھ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے نا، اس کا ریزن یہی ہے اور اس کا ریزن جو ہے وہ کوئی اور ہے۔ لیکن استغفار پڑھنا شروع کیا تو میں نے سنا تھا کہ انسان کو اپنے اندر غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں، انسان کو اپنے چھوٹے سے چھوٹے گناہ بھی جو ہے وہ بہت بڑے دکھنے لگتے ہیں، لوگوں کی طرف سے نظر ہٹ کے انسان کی نظر اپنے اوپر جو ہے وہ زیادہ فوکس ہو جاتی ہے۔ کہتی ہیں یہ تو میں نے تب ریئلائز کیا کہ جب میں نے استغفار کثرت سے کرنا شروع کیا تو مجھے ہر چیز کے اندر جو میری کمی تھی، جو میرے اعمال کی کمی تھی، جو میری نیت کی کمی تھی، جو میری ایبلٹیز کی کمی تھی، اور جہاں جہاں میں نے اپنا صحیح جو تھا وہ انپٹ نہیں دیا تھا، مجھے وہ ساری غلطیاں نظر آنے لگیں۔ پھر آہستہ آہستہ فوکس لوگوں سے ہٹ کے جب خود کے اوپر ہوا تو استغفار نے وہ سوچ پیدا کی کہ مجھے اب اپنے لیے کیسے دعا مانگنی ہے اور کیسے پچھلی چیزوں کے لیے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور آئندہ والی چیزوں کے لیے جب اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بہتری مانگنی ہے۔ کہتی ہیں اب کوئی بھی چیز میرے ساتھ ہوتی ہے، ایک تو میں پریشان نہیں ہوتی، مجھے یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی مدد میرے ساتھ ہے، اس کی توفیق سے ہی جو ہے میں استغفار پڑھ رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم میرے اوپر ہے، وہ اسباب کو چلا کے لائے گا۔ کہتی ہیں اب جب میں پریشان ہوتی ہوں تو صرف یہ نہیں سوچتی کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، بلکہ خود سے سوچتی ہوں کہ یا اللہ اس سچویشن سے آپ مجھے کیا سکھانا چاہتے ہیں۔ کہتی ہیں یہ سنا ہوا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ سے آپ دوری اختیار کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا انویٹیشن مشکلات کی شکل میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مشکلات بھیج کے آپ کو انوائٹ کرتا ہے کہ آپ آئیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے حالات کو بہترین کر دے۔ پھر اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے کہ آپ استغفار پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہوں، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کے حالات میں بہتری کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دعا مانگنے کی توفیق دیتا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ کہتی ہیں کہ لیکن اب استغفار پڑھنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ ہر چیز سے، ہر مشکل سے، ہر آسانی سے، ہر سچویشن سے اللہ تعالیٰ نے میری بہتری ہی لکھی ہوئی ہے، تو کہتی ہیں کہ اب دعا میں یہ چیز بھی شامل ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آپ نے مشکل بھیجی ہے یا یہ سچویشن ہوئی ہے، اس سے آپ مجھے کیا سکھانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں جو بھی آزمائش ہے، جو بھی مشکل ہے، اس میں میرے لیے خیر اور بہتریاں اور بہترین راستے نکالیں۔ کہتی ہیں کہ میں اس کو اپنے لیے استغفار کی سب سے خوبصورت تبدیلی کہوں گی کہ کہاں میں اللہ تعالیٰ سے اپنے حالات کو بدلنے کی دعا کر رہی تھی اور اللہ نے سب سے پہلے مجھے ہی بدلنا شروع کر دیا، اور شاید اسی لیے آج میں اپنے کل والے ورژن سے بہت بہتر ہوں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں ایک چھوٹی سی اسپریچول چینج چاہتے ہیں، دل سے استغفار پڑھنا شروع کر دیں، صرف الفاظ کے طور پہ نہیں بلکہ خود کو بہتر بنانے کی نیت سے۔ کہتی ہیں جب میں استغفار پڑھتی ہوں تو میں اس میں ڈیفرنٹ نیت کے ساتھ پڑھتی ہوں۔ میری ایک نیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ میرے تمام گناہوں کو معاف کر دیں، ایک نیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں نعمت کی ناشکری ہو گئی ہو تو مجھے اس کے لیے معاف کر دیں۔ کہتی ہیں ایک نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ میں نے تیری مخلوق کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی ہے، مجھے اس کے لیے معاف کر دیں۔ کہتی ہیں ایک نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی کامیابیاں اور جتنی خیر تیری طرف سے جو ہے وہ مجھے عطا ہو سکتی ہے، وہ سب خیر، وہ کامیابیاں، وہ رحمتیں، وہ خوشیاں میری زندگی میں داخل فرما دے۔ کہتی ہیں آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں نے اپنی شادی کے لیے پڑھا اور بہترین انسان سے شادی ہوئی۔ میری جاب نہیں لگ رہی تھی، اور جاب ملتی بھی تھی تو اس میں پیسے بہت کم ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے بہترین اسباب پیدا کیے اور اتنی بہترین جاب عطا کی کہ میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے کیسے کیسے کرم کر دیے۔ کہتی بہت سی دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ چیزیں عطا کیں کہ جو میں سوچ رہی تھی کہ مجھے ملیں گی اور لوگ کہتے تھے کہ یہ امپاسبل ہے، لیکن وہ سارے کام میری زندگی میں ہوئے۔ اب آپ یہ پوچھیں گے میں کون سا صیغہ پڑھتی ہوں، کتنی دفعہ پڑھتی ہوں اور کس طرح سے جو نا میری روٹین ہے۔ کہتی صیغہ بھی بہت سمپل، میں استغفر اللہ پڑھ لیتی ہوں، کبھی زیادہ ٹائم ہو تو میں صیغہ بدل کے بھی پڑھ لیتی ہوں، لیکن میجورٹی آف دا ٹائمز جو ہے وہ استغفر اللہ ہی ہوتا ہے۔ کہتی ہیں جو بھی چیز مجھے چاہیے ہوتی ہے وہ ذہن میں نیت کر کے اور اس کے لیے پڑھنا شروع کر دیتی ہوں۔ لیکن یہ ہوتا ہے کثرت کے ساتھ ساتھ ضرور دن میں ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جب میں بیٹھتی ہوں اور خوب دل سے پڑھتی ہوں، خوب توجہ سے، خوب دھیان سے، اور پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ استغفار کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو میرے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، وہ سب بھی بہتر ہوں۔ کوشش کرتی ہوں کہ گناہوں سے بچوں اور جتنے نیک کام
کر سکتی ہوں کروں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ تو ہم خطا کا پتلا ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، پھر میری فوراً سے کوشش ہوتی ہے کہ استغفار بھی پڑھوں اور کوئی نیک کام کروں۔ نیک کام میں ایسا ہے کہ کہتی ہیں کہ میں صدقہ بھی نکال دیتی ہوں اس نیت سے کہ یا اللہ پاک غلطی ہو گئی، اور اللہ سے توفیق مانگ لیتی ہوں استغفار پڑھ کے کہ نیکسٹ ٹائم آپ نے مجھے بچانا ہے ان غلطیوں سے۔ کہتی ہیں جب استغفار پڑھنا شروع کیا تو شروع میں ایسا تھا کہ 100 دفعہ یا پھر یہ کہ تسبیح پہ جتنا پڑھا جاتا تھا، اور میں نمبر کے اوپر بہت ڈپینڈ کرتی تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمتیں اور اتنی برکتیں اور اتنی پازیٹیو چیزیں دکھانا شروع کی، تو اب کہتی ہیں کہ ایسا ہے کہ میں جس چیز کو جتنا بہتر کرنا چاہتی ہوں اتنا زیادہ اس کے لیے استغفار کرتی چلی جاتی ہوں۔ کہتی ہیں اس سے ایسا ہے کہ اب میں کہیں بھی جاتی ہوں تو مجھے لوگوں میں عزت بھی بہت ملتی ہے، معاملات کتنی دفعہ اتنے آرام سے حل ہو جاتے ہیں کہ مجھے خود پتہ نہیں چلتا کہ کیسے اس کے لیے اسباب بنے۔ کہتی ہیں کہ اب تو میرا دل چاہتا ہے میں چیخ چیخ کے لوگوں کو جا کے بتاؤں کہ آپ استغفار پڑھیں، اس کو لازم پکڑ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی تاکید کی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی اس تاکید کو ذہن میں رکھیں، یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اگر آپ مایوس ہیں اپنے حالات سے تو آپ اللہ تعالیٰ سے پازیٹیو امید رکھیں، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید کے ساتھ جو ہے وہ کنیکشن رکھیں، استغفار کو مسلسل اپنا ورد بنا لیں، اور آپ کا یہی عمل آپ کی زندگی میں نیو بگننگ ہوگا اور آپ کے لیے خوشخبریوں کا باعث بنے گا۔ آپ کے لیے ایسے ایسے کام بنیں گے جو کہ جہاں تک کہ آپ کی سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ استغفار اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ اپنی زبان کو استغفار کے ذکر سے تر رکھیں، دل سے پڑھیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے لمحوں میں آپ کے حالات بدل دے گا، آپ کے دلوں کو سکون اور اطمینان سے بھر دے گا، مال و دولت اور رزق میں خوب خوب برکت اور کشادگی دے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، خوب خوش رہیں، خوب مزے میں رہیں، اور کثرت سے استغفار پڑھیں۔ اور استغفر اللہ کا یہ چیلنج اگر آپ نے لے لیا ہے تو آپ نے جو ہے کامنٹس میں استغفر اللہ لکھنا ہے، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔